السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کو استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ آئے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ مسئلے اور کچھ سوال ہوتے ہیں جو کہ ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، تو آج بھی کچھ سوال ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ آئے۔ مفتی صاحب، آج بھی کچھ سوال ہیں اور کچھ مسئلے ہیں، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے، مکان کی بنیاد رکھنے میں بکرے کا خون ڈالنا کیسا ہے؟ اکثر لوگ جب مکان کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس میں بکرے کا خون ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مکان کی بنیاد میں خون وغیرہ ڈالنا، اس کا تصور اسلام میں بالکل بھی نہیں۔ یہ غیروں کی دیکھا دیکھی ہمارے یہاں بھی آ چکی ہے، اور اس لحاظ سے خون ڈالنا مکان کی بنیاد میں سراسر ناجائز ہے اور حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کا یہ عمل غلط ہے، وہ حرام کام کر رہے ہیں۔ اور اگر جس بکرے کو ذبح کرے خون ڈالتے وقت، تو اس بکرے کا کھانا بھی کسی کے لیے جائز نہیں۔ کبھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں یا کسی اور رشتہ داروں میں، تو اس بکرے کے کھانا بھی کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، اور خون ڈالنا بھی جائز نہیں مکان کی بنیاد میں۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، روزے کی حالت میں دانت وغیرہ جیسے ٹوٹ جائے تو اسے دانت کو نکلوانا کیسا ہے؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو دانت نکالنے کی ضرورت پیش آ جائے تو جب دانت نکلوائے، اور اگر خون حلق کے اندر چلا جائے، اس بات کا دھیان رکھیں، دانت نکلوانے سے یقیناً خون آدھا نکلتا ہے، اور خون اگر حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر خون حلق میں چلا جائے اور خون کا ذائقہ محسوس ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی دانت نکلوائے تو کوشش کرے کہ جلدی سے کلی کر لے، خون اندر نہ جائے۔ اگر خون اندر نہ جائے تو روزہ برقرار ہے، لیکن خون اگر اندر چلا گیا حلق کے اندر تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زیادہ تر چانس تو خون جانے کے ہیں، اس سے بچیں آپ۔ ہاں، بچیں، کوشش کریں انسان خون نہیں، انسان کے ہاتھ میں اگر چاہے تو خون نہ جائے، اگر آدمی ہوشیار چوکن نہ رہے تو۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ ہاں، دیکھیے، بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اگر ہم نے عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کوئی عمرہ کرے اور عمرہ کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا مال ہو کہ حج کے ایام تک وہ رک سکتا ہو، یا وہاں کوئی رکنے میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی خرچہ بھی ہو اور وہاں رکنے میں رکاوٹ بھی نہ ہو، اور حج کے ایام آ جائے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خرچ بھی نہ ہو اور وہاں رکنے میں قانونی رکاوٹ پیش آئے، مان لیجیے ایک آدمی عمرہ کرنے گیا، 20 دن کے ویزے پہ گیا اور وہاں جا کے رک جائے، تو قانوناً جرم ہے، حکومتی اعتبار سے گرفت ہو سکتی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہاں رکنے میں دقت ہو یا کسی اور اعتبار سے تو پھر حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دقت نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو، اور اگر پیسے ہو تو پھر انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے جو ہمارے یہاں جو رواج ہے، بہت سارے لوگ بھائی مالی وسعت اچھی نہیں ہے اور لوگ عمرہ کر لیتے ہیں، کم سے کم بہت سے لوگوں کے ذہن میں کہ چلو ہم حج نہیں کر پائے تو کم سے کم عمرہ کر لیں اور حرمین شریفین کی زیارت کر لیں، یہ سعادت سمجھتے ہیں۔ تو عموماً عام طور سے جو لوگ جن کی مالی وسعت اچھی نہیں ہے، حالت اچھی نہیں ہے اور ان پر حج فرض نہیں، تو عمرہ کرنے سے صرف یہ خیال رکھنا کہ عمرہ کر لیا تو حج بھی فرض ہو جائے گا، یہ خیال غلط ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے حج کے شرائط الگ ہے، عمرہ کے لیے الگ ہے۔ عمرہ تو نفل ہے، آپ نفل کام جب چاہے جب کریں، اور حج کے لیے شرائط ہے کہ آپ کے پاس وہاں تک جانے کے سارے اخراجات ہو، راستہ معمون ہو، غیر معمون نہ ہو، اور وہاں خرچے پھر آپ کے پیچھے گھر کے بھی خرچے دے کر کے جائیں، یہ سارے انتظامات کر کے جائیں، پھر آپ حج کریں، ایسے نہیں حج کریں۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص جس پر حج فرض ہو لیکن وہ اپنے بچوں کی شادی کرنے کی وجہ سے حج نہ کرے، لیکن شادی میں وہ پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے کہ ابھی بچے ہیں، بیٹی بیٹھی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، لیکن حج فرض ہے، پیسہ بھی ہے اس پہ، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جس طرح نماز جب انسان بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے تو نماز فرض ہے۔ روزہ کہ وہی انسان پر روزہ فرض ہے۔ ایسے اگر ایک انسان اس کی مالی حالت اتنی اچھی ہے کہ میں نے بھی پہلے بتایا کہ حج کے لیے جا سکتا ہے اور آنے جانے کے خرچے اٹھا سکتا ہے، اور وقت بھی آ جائے، حج کا وقت بھی آ جائے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اب وہ بچوں کے انتظار میں کہ بچے کی شادی کریں جب جا کے حج کریں، بہت سے لوگ ہمارے ہی عام طور سے ہمارے اس معاشرے میں یہ رواج ہے کہ پہلے بچوں کی شادی کر لو، بڑھاپے میں سب سے آخر میں جا کر کے حج کرتے ہیں،
یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ پہلے حج یہ شادی بیاہ کر لو اور اس کے بعد باقی آخر میں حج کریں گے. لیکن نہیں، یاد رکھنا چاہیے اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے، جس شخص پر بھی حج فرض ہے اور حج کے ایام آ جائے، حج کے وہ دن شروع ہو جائے، تو پہلے حج کرنا اس کے اوپر ضروری ہے. اور شادی کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا، یہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ انسان گنہگار ہوگا. پہلے آپ پر حج فرض ہے، پہلے حج کریں، بچوں کی شادی بعد میں کریں. یہ نہ سوچے کہ حج کر لیا تو پیسے خرچ ہو جائیں گے، نہیں. یقیناً رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور یہ سوچ لینا کہ بھی اب پیسے کم ہو جائیں گے، نہیں. حج کرنے اور عمرہ کرنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم لوگ عمرے خوب کرو اور حج خوب کرو، حج و عمرہ کرو، اس سے رزق کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. اور تجربے سے ثابت ہے، جو لوگ حج کرتے رہتے، عمرہ کرتے رہتے، آپ دیکھیں ان کی زندگی میں خوب برکت ہوتی ہے. مالی اعتبار سے مال کے اندر وسعت ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے. تو انسان یہ سمجھے کہ حج کر لیا تو پیسے کم ہو جائیں گے، غریبی آئے گی، یہ سوچ بالکل غلط ہے. اس سوچ کو نکال دیں. حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس لیے انسان پہلے حج کرے، شادی بیاہ بعد میں کرے. اسی طرح ہمارا اگلا سوال یہ ہے، امام صاحب کو کوئی غیر مقتدی لقمہ دے سکتا ہے؟ جیسے جماعت کھڑی ہے، ابھی میں وضو کر رہا ہوں اور امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی، ابھی تو میں جماعت میں شامل بھی نہیں ہوا، تو میں لقمہ دے سکتا ہوں کیوں نہیں ایسے؟ دیکھیے، امام صاحب نماز پڑھا رہا ہو اور نماز پڑھاتے وقت قرأت کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، اور ایک ایسا شخص جو وضو کر رہا ہو یا اسی وقت مسجد میں داخل ہو اور اس کے کانوں میں آواز آئی کہ امام صاحب سے یہ غلطی ہوئی، یعنی وہ آدمی ابھی نماز سے باہر، امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہوا، تو امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے وہ جماعت سے باہر خارج نماز ہے. تو اگر اس نے لقمہ دے دیا، مان لیجیے اسے بھی کوئی صورت یاد ہو اور اس نے اگر لقمہ دے دیا، تو امام صاحب کی نماز فاسد ہو جائے گی اور ساتھ میں مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. اگر اس نے لقمہ دیا اور امام صاحب نے لقمہ قبول کر لیا، یہ شرط. مان لیجیے لقمہ دیا انہوں نے، کہیں غلطی ہوئی اور امام صاحب نے اس کے لقمے کو لے لیا اور امام صاحب نے پھر صحیح پڑھنا شروع کر دیا اس کے بتانے کی وجہ سے، تو اگر اس کے بتانے کی وجہ سے امام صاحب نے اپنا صحیح کر لیا، لقمہ لے لیا، تو پھر امام صاحب کی اور مقتدیوں کی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. اگر امام صاحب اس کے لقمہ قبول نہ کرے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لقمہ کو قبول کر لیا تو پھر نماز فاسد ہوگی. جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کوئی شخص نماز کا منکر ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، کوئی ایمان والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہو اور نماز کا منکر ہو، تو یہ انتہائی جہالت والی بات ہے کہ مسلمانوں اور ایمان کی کسی رکن کا منکر کیسے ہو جائے. نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے. جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، جو اسلام کے اہم ارکان ہیں 5، ان میں سے نماز ہے. اور نماز ساری عبادتوں کی جڑ، العبادات کہا جاتا ہے نماز کو، اور اس کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے. قرآن کریم سے اس کی فرضیت ثابت ہے، حدیث سے اس کی فرضیت ثابت ہے. تو گویا اگر کوئی انسان نماز کا منکر ہے تو گویا کہ قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، اور نماز کا انکار کرنے والا گویا کافر ہے. تو اس لیے جو نماز کا منکر ہو، نماز کا انکار کرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نماز فرض ہے، نماز اسلام کا اہم رکن ہے، اور اس اہم رکن کے ہم اس کا منکر کیسے ہو سکتے ہیں، ہم اس کا انکار کرنے والا کیسے ہو سکتے ہیں. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز فرض نہیں ہے یا نماز کچھ نہیں ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے، اور اپنے ایمان کی خیر منائے اور اپنی آخرت کی فکر کرے. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، قبرستان میں کرکٹ وغیرہ کھیلنا کیسا ہے؟ اکثر بچے قبرستان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبریں نہیں ہیں، میدان سا ہے، تھوڑا سائڈ میں قبریں تھے، اس میں کرکٹ وغیرہ کھیلنے لگتے ہیں. دیکھیے، قبر سائڈ سے ہو یا کہیں بھی ہو، قبرستان ہے، اور قبرستان کی حرمت ضروری ہے. وہاں جانے کے بعد انسان کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے. قبرستان کو کھیل کود بنا لینا، کھیل کود کا اڈا بنا لینا، لہو و لعب کا اڈا بنانے، کرکٹ کھیلے یا کچھ بھی کھیلیں، بہت سارے لوگ اور بھی غلط حرکتیں کر دیں، تو ان کا یہ عمل گھٹیا عمل ہے، اور اس عمل کی وجہ سے وہ انسان سخت گنہگار ہوگا. اس لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہو، اس کام سے بچ جا، توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور آئندہ پکا عزم کرے کہ آئندہ ہم قبرستان کی حرمت کا خیال رکھیں گے، اس کے ادب کا خیال رکھیں گے، اس کا احترام کریں گے، کھیل کود نہ کریں گے. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا.
دیکھیے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے قضا کوئی سی نماز ہو. ایسا نہیں کہ فجر کی قضا پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد کسی بھی دن کی قضا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں شرعی اعتبار سے. سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز کی قضا. ہاں قضا کے علاوہ نفل وغیرہ پڑھنا منع ہے. فجر کے بعد نفل نہ پڑھیں، سنت بھی نہ پڑھیں، قضا پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، جس شخص کو وہم کا مرض ہو، جیسے اکثر لوگوں کو ایسا وہم ہوتا ہے کہ وہ وضو کر رہے ہیں یا کہ میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا یا کچھ جگہ خالی تو نہیں رہ گئی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں جو لوگ وضو کرتے وقت انہیں وہم ہوتا ہے کہ اب وضو کر رہے ہیں اور چہرہ دھو لیا پھر سوتے ہی چہرہ نہیں دھولا، ہاتھ دھو لیا پھر پیچھے لوٹ جاتے ہیں، تو ایسے وہمی مریض کو پہلے اپنے ذہن و دماغ سے اس وہم کو نکالنا چاہیے. زیادہ شک میں نہ پڑے، زیادہ چکر میں نہ پڑے. اور پھر باقی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر اعضاء کو 3 بار دھو لے، اس سے زائد نہ دھوئے. 3 بار دھونے کے بعد اگر پھر اسے شک ہوتا ہے تو پھر اس سے زیادہ نہ دھوئے. 3 بار تک دھو لے، مان لے 3 بار ہاتھ دھو لی، 3 بار چہرہ دھو لیا اور شک میں نہ پڑے. اگر پھر بھی وہ انسان اگر شک پر عمل کرتا ہے تو گنہگار ہوگا. اور پھر وضو کے اندر اسراف، پانی کا زیادہ خرچہ کرنا بھی اسراف ہے اور یہ مکروہ عمل ہے. تو اس وجہ سے انسان کو اس عمل سے بچنا چاہیے. اور ایک بہتر طریقہ، جس شخص کو یہ مرض ہو، شک اور وہم کا مرض ہو، اسے چاہیے کہ جب وضو کرے تو اپنے سامنے کسی ایسے انسان کو بٹھا لے جو اس کے وضو کی نگرانی کریں اور وہ بتاتا رہے کہ بھائی اب یہ آپ نے یہ ہاتھ دھو لیے، پیر دھو لیے، چہرہ دھو لیے، اب دوبارہ جب وہ لوٹیں، مان لیجیے ایک انسان چہرہ دھو چکا، اب ہاتھ دھونے کا نمبر آیا، اب ہاتھ دھو رہا ہے، پھر اسے دھیان آئے کہ ہم نے چہرہ نہیں دھویا. تو ایسے وہم اور شکی مریض ایسے ہوتے، تو اگر کوئی آدمی نگراں متعین ہو جائے، گھر میں کسی کو کر لے، تاکہ کچھ دنوں کا یہ ایک علاج ہے، یہ اس وہم سے نکلنے کا علاج ہے. تو اگر کچھ دن کوئی انسان اس پر متعین ہو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا یہ مرض ختم ہو جائے گا. مفتی صاحب ہمارا آج کا آخری سوال ہے، وضو کے بعد سر وغیرہ منڈوانا کیسا ہے؟ اکثر جیسے وضو ہوتا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ وقت کم ہے، وہ جا کے بال وغیرہ کٹوا لیں. ہاں دیکھیے، اگر وضو کے بعد کوئی انسان اپنا سر منڈوا لے یا ناخن وغیرہ کاٹ لے یا مونچھ وغیرہ بنوا لے تو کوئی حرج نہیں، اس کو وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو اس کا برقرار ہے. وضو برقرار ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، تو الحمدللہ آج کے جو سوال تھے، کچھ مسئلے تھے، وہ مکمل ہوئے. اور آپ لوگ کامنٹ کریں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے سوال ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور مفتی صاحب جو ہے وضاحت فرمائیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.